میں نے صبری سنی اور اس میں ایک چیز جو سب سے بڑھ کر لبیک سے کے پیرالل ایک نعرہ چلتا رہا، من سب نبیا فاقتلوہ، تو اس کے حوالے سے حاشر بن رشاد انہوں نے ایک چیز پیش کی ہے اپنی ٹائم لائن پہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ اکثر پاکستانی مسلمانوں کا اسلام 1974 سے شروع ہوتا ہے، جس کا ماخذ صرف مولوی یا آئین پاکستان کی دوسری ترمیم ہے، وہی جو احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے والی۔ مندرجہ ذیل تحریر اسی کوشش کی کڑی ہے کہ میرے ہم وطن مسلمان واپس اس اسلام کی طرف لوٹ جائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں نازل ہوا تھا۔ پڑھیے اور غور کیجیے۔ اب من سب نبیا فاقتلوہ، تحریک کے جلسوں میں بچہ بچہ یہ حدیث ایک خاص ردھم میں پڑھتا نظر آتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو اس سے پچھلے نعرے توہین رسالت کی ایک سزا سر تن سے جدا، اس کا جو مفہوم تھا۔ بظاہر یہ حدیث ماننے والوں کو توہین کے ملزم کے قتل کا جواز فراہم کرتی ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث کے ماخذ اور اس پر بڑے بڑے محدثین یا علماء کی رائے دیکھ لیں۔ اب پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو روایت کہنے حدیث ہم کم از کم میں تو جو ابھی تک باتیں سامنے ہیں اس کے مطابق ماننے کو اس لیے تیار نہیں کہ سیاہ ستہ میں کسی نے بھی سیاہ ستہ کے جو صاحبان تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آئیے ذرا اس کے ماخذ دیکھ لیں۔ امام طبرانی نے راویان کے ذکر کے بعد یہ حدیث یوں لکھی ہے کہ سب الانبیاء قتل و من سب الاصحاب و جلد، موجم الصغیر اور طبرانی جلد 1 صفحہ نمبر 393۔ اس کے بعد امام اجل قاضی ایاز مالکی نے راویان کی اسناد کے ساتھ اس کو کچھ یوں رقم کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلہ و من سب اصحابی فاضربہ، الشفاء بالتعریف الحقوق المصطفیٰ قسم الرابع باب الاول الفصل الثانی صفحہ 171۔ ان دونوں حضرات نے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے راویان کو ناقابل اعتبار اور جھوٹا گردانا ہے۔ اسی طرح علامہ عبد الرؤف مناوی نے بھی طبرانی کے حوالے سے فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں نقل کیا ہے اور آپ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ فیض القدیر جلد 6 صفحہ 190 حدیث نمبر 8735۔ توہین کے حوالے سے سب سے سخت موقف رکھنے والے امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں نقل کیا ہے، پر اس کو ضعیف لکھا ہے۔ اس حدیث کا پہلا راوی عبید اللہ بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز العمری ہے، جس کو ابن حجر جیسے ثقہ عالم نے بالکل ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ علامہ نور الدین حسمی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس کی دوسری سند ابو ذر الحروی کے بارے میں بھی ابن تیمیہ اور امام ذہبی ایسی ہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ صاحب قابل اعتبار نہیں ہیں، جبکہ پہلے راوی کو تو صریح جھوٹا لکھا ہے۔ تمام محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتے تھے اور یہ حدیث ہر حوالے سے انتہائی ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی یہ حدیث قبول نہیں کی اور مستند احادیث کے کسی ذخیرے میں اس حدیث کا وجود نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ایک مذہبی تحریک نے اس شدت سے ایک ضعیف ترین حدیث کا پرچار کیا ہے، بلکہ اسے اپنا موٹو بنا ڈالا۔ مذہبی بنیاد پر ایسا کرنا اپنی جگہ ایک جرم بلکہ گناہ ہے، لیکن اس کے سیاسی ثمرات ایک متشدد تحریک کے لیے انتہائی بار آور ہیں۔ فائدہ تو اس میں ان کو تو پھل مل رہا ہے نا اس کا۔ اب یہ اپنی جگہ ایک ظلم اور توہین ہے کہ نہیں کہ ایک جھوٹی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شدت سے منسوب کیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ حاشر ابن ارشاد۔ اب یہ ایک حصہ آپ نے سن لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح یہ نعرہ چل پڑا ہے، حدیث تو یہ ہے نہیں
کہ منصبہ نبی فقتلہ، اور جو فقتلہ ہے وہ بچہ بچہ اس کو حکومت سے قتل کا اختیار مانگ لے گا اور پھر اس کے مطابق عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو اگلے سٹیپ میں جو اگلی دفعہ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہوگی اور جو شیخ رشید کی کوئی اور شکل یا اس طرح کے جو علی محمد جیسے اور وزیر ہیں جو بیک وقت وہ ان سے بڑھ کے اس کے ٹھیکیدار بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، مذہبی اقدار کے، اور ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں اپنی، یعنی سیاسی ذمہ داری چھوڑ کے وہ اس سے بڑھ کے، حالانکہ سادہ سی اس میں بات تھی کہ اگر آپ ان سے بڑھ کے ہو تو پھر جاؤ ادھر دھرنے میں بیٹھو، پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہو؟ آپ دو بیڑیوں میں ایک وقت میں نہیں ٹانگیں رکھ سکتے۔ لیکن جب آپ نے، ظاہر ہے وہ چل ہی پڑے ہیں، نہ پبلک کو بتانا ہے، نہ اس پہ بات کرنی ہے، نہ اس کا بحث اٹھانی ہے، تو پھر حالت تو یہی ہوگی، نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ لیکن ایک سادہ سوال مزید پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں قتل کرنے کا جو شریعت کی روح سے، وہ تو النفس بالنفس ہے، سوائے جان کے بدلے جان اسلامی شریعت میں کسی اور وجہ سے یا مفسدہ کی وجہ سے، جس میں ساری سوسائٹی کی جان داؤ پہ لگی ہو، اور تو کسی وجہ سے قتل کی سزا نہیں ہے، بغاوت یا اس طرح کے افعال۔ تو اگر آپ یہ منصبہ نبیین والی چیز جو ہے اس کو اس کا حصہ بنا لو گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ قرآن شریف کی جو محفوظ اور غیر محرف مبدل تعلیم ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ شریعت کا بنیادی ماخذ ہر حد اور ہر تعزیر کے لیے بنیادی ماخذ تو قرآن شریف ہی رہے گا۔ اس سے اتر کے ٹھیک ہے فقہ کے دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو چیز قرآن شریف کی بنیادی تعلیم سے ٹکرائے گی اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ کبھی غور نہیں کیا کہ آپ ایک بھی نبی خدا تعالیٰ کا ایسا نہیں گزرا جس کو خود خدا تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ساروں کے ساتھ حضو تمسخر اور یہ گالیاں دیتے رہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کی اور ان کی استقامت ہے اس طرح کے سب و شتم کے مقابلے پر، طائف والے واقعات اور دیگر تمام، ان ساروں کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اگر اس طرح کا یہ جرم ہے جو کل کو تلوار کے طور پر ہاتھ میں پکڑانا ہے بلوائیوں کے اور ملوانوں کے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں دیا ہوتا، یا کم از کم انبیاء میں کوئی استثناء رکھا ہوتا کسی کے لیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ مخالفین سے گالیاں بکواس سن کے ہی اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو پہنچائے گا؟ اس لیے اس میں یہ سوال ان سے کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا۔ ابھی آپ نے تازہ اسلامی نظریاتی کونسل بٹھائی ہے، اس کو کہیں اب وہ باقی تو جو دشنام ترازیوں کے کام چھوڑے اور فرقہ پرستیوں اور اس طرح کی حرکتوں کو تو ذرا اس پہ تحقیق کروائیں اور ثابت کرا کے اس کا بیان دلوائیں ان سے کہ یہ منصبہ نبیین فقتلہ جو ہے یہ مولویوں نے ٹول گھڑا ہے اپنے لیے، ایک ہتھیار کے طور پر اٹھایا ہے۔ اس کی یہ روایت بالکل ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، اور حدیث یہ ہے ہی نہیں، ہوتی تو اس پہ بات بھی ہوتی۔